روایت ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے فوراً بعد اذان دے دیا کرے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محل کے معصوم مرغے نے بے وقت یعنی آدھی رات کو ہی اذان دے دی، اور مؤذن نے بھی حکم شاہی کی تعمیل کی اور مرغے کی آدھی رات کی اذان کو سنتے ہی خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو فجر کے وقت پہلے ہی بیدار ہونا پڑا۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے مؤذن کو موت کی سزا سنا دی، اور جب یہ خبر شہزادی تک پہنچی جو کہ بادشاہ کی لاڈلی تھی تو اس نے بادشاہ سلامت کو یہ خط لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا نہیں۔ ناظرین، یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ کبھی کبھی مرغا بے وقت ہی اذان دے دیتا ہے، تو کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور اسپیشلی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کے اذان دینے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی نئی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا۔ اس نے کہا، مجھے یہ بات سمجھا دیں کہ مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو جان لے کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے بھی آباد تھی، اور یہاں جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارے تو اس وقت ان جناتوں کو حکم دیا گیا کہ تم صرف اب رات تک ہی رہو، یعنی رات تک محدود ہو جاؤ، اور اس وقت یہ مرغا جو ایک پرندے کی شکل میں فضا میں اڑتا رہتا تھا، اس کو اڑنے کی طاقت کم کر دی گئی اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ رات کو ختم ہونے پر اور صبح کے قریب ہونے پر کہ یہ اذان دے کر نہ صرف انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرے بلکہ جنات کو یہ بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، کہ اب یہ تمام کے تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ محترم سامعین، حضرت علی نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے مزید فرمایا کہ اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے جناتوں فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، جبکہ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب اور اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، حضرت علی نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم دیکھو کہ کسی انسان پر جنات کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید رکھو کہ جنات اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اور اگر ہم اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی کے اس قول کے مطابق نہ یہ صرف شیاطین کو بھگانے کے کام آتا ہے بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ محترم سامعین اکرام، شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں پر پالنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس کی موجودگی میں نہ صرف جنات سے محفوظ رہ سکیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے رزق میں اضافے کا سبب بھی بن سکیں۔ ناظرین اکرام، صرف یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مرغے کی آواز سنو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔